بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، یہ جو مہینہ اس وقت چل رہا ہے اسلامی کیلنڈر کا، اس مہینے کو سفر کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے تعلق سے عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے یا اس مہینے سے متعلق غلط عقیدہ یہ بنا ہوا ہے کہ یہ مہینہ جو ہے منحوس مہینہ ہے، بے برکت مہینہ ہے، نحوست والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کوئی بھی خیر کے کام، اچھے کام نہیں کرنا چاہیے، ورنہ پھر اس میں ہمیں کامیابی نہیں ملے گی، اس میں ہمیں ناکامی ملے گی۔ یہ غلط تاثر لوگوں کا ایک زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کی کسی آیت میں اس مہینے کے بے برکت ہونے کے تعلق سے یا اس مہینے کے منحوس ہونے کے تعلق سے کسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی نہ وضاحتاً نہ اشارتاً کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں کیا۔ احادیث نبویہ میں کسی حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے بے برکت ہونے کے بارے میں نہیں بتایا۔ اگر واقعی کسی زمانے میں، کسی مہینے میں، کسی دن میں، کسی وقت میں بے برکتی ہوتی یا اللہ کی مدد اس میں نہ آنے کی بات ہوتی، منحوسیت کی کوئی بات ہوتی، تو یا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتے امت کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دلا دیتے۔ لیکن کسی نے بھی، نہ اللہ نے، نہ رسول اللہ نے، نہ قرآن نے، نہ حدیث نے، کسی نے بھی نہیں بتایا کہ مہینوں میں کچھ مہینے ایسے ہیں جو بے برکت کے ہیں، نحوست کے ہیں، کسی نے بھی نہیں بتایا۔ بلکہ ہر مہینے کے نام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صفت اٹیچ کی ہے، اس نام کے ساتھ جوڑا ہے، تاکہ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی اہمیت کا ہم اندازہ کر سکیں۔ جیسے رمضان کا نام صرف رمضان نہیں ہے، رمضان المبارک کہا جاتا ہے، رمضان کریم کہا جاتا ہے۔ شوال کا مہینہ ہے، شوال کا نام صرف شوال نہیں ہے، شوال المکرم کہا جاتا ہے۔ محرم کا نام صرف محرم نہیں ہے بلکہ محرم الحرام، یعنی عزت والا مہینہ، احترام والا مہینہ۔ تو ہر مہینے کے 2 نام رکھے گئے ہیں۔ اب جو مہینہ چل رہا ہے، جس مہینے کو لوگ بے برکتی کا مہینہ کہتے ہیں، ناکامی کا مہینہ کہتے ہیں، نحوست کا مہینہ کہتے ہیں، اس مہینے کا نام نبی علیہ السلام نے صرف سفر نہیں رکھا بلکہ اس کا نام سفر المظفر رکھا ہے۔ مظفر اس نام کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ مظفر یہ عربی لفظ ہے جس کے معنی ہے، ڈکشنری اٹھا کر آپ دیکھیں، جس کے معنی ہے کامیابی، کامرانی کے،
مظفر کے معنی ہے کامیابی، کامرانی، اور نبی علیہ السلام نے اس مہینے کے نام کے ساتھ کامیابی کو جوڑ دیا ہے، یعنی یہ مہینہ سفر کا کامیابیاں حاصل کرنے کا مہینہ ہے، ترقی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے میں بے برکتی ہوتی، اس مہینے میں ناکامیاں حاصل ہوتی، جیسا کہ عام لوگوں کا اس وقت میں ذہن بن گیا ہے، عقیدہ بن گیا ہے، تو نبی علیہ السلام اس مہینے کو کبھی کامیابی کا مہینہ نہیں کہتے۔ یہ ہماری اپنی سوچ ہے، یہ لوگوں کا قرآن اور حدیث اور شریعت پر اویئرنس نہ ہونے کی وجہ سے، واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے، لوگوں نے اپنی جہالت کی وجہ سے مہینوں کو جوڑ دیا ہے۔ اچھے مہینے، خراب مہینے، برکت والے مہینے، بے برکتی کے مہینے، یہ ہم نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ نے جتنے مہینے بنائے ہیں، سب مہینے قابل احترام ہیں۔ کسی مہینے میں بھی اللہ نے کوئی نحوست نہیں رکھی۔ اگر ہم مہینوں کو جوڑ لیں یا مہینوں کو طے کر لیں کہ فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں مہینہ خراب ہے، فلاں مہینہ برکت والا ہے، فلاں مہینہ بے برکت والا ہے، اگر ہم اس طرح تفریق کر دیں گے تو سال کے 12 مہینے میں ہم کو کوئی ایک مہینہ بھی ایسا نہیں ملے گا جس مہینے میں تاریخ اسلام میں کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آئے، کسی نہ کسی کی موت اس مہینے میں واقع ہوئی ہو۔ کوئی ایک مہینہ بھی ہم نہیں بتا سکتے کہ اس مہینے میں آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ یہ مہینہ گزر گیا، اس مہینے میں کوئی بھی بڑی مصیبت یا کوئی بھی بڑی غم کی خبر نہیں پہنچی ہے امت مسلمہ، ایک مہینہ بھی نہیں بتا سکتے۔ سال بھر کنٹینیو کچھ نہ کچھ ہوتا گیا۔ صحابہ کی وفات ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کسی مہینے میں ہوئی، حضرت عمر فاروق کی وفات کسی مہینے میں ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ام المؤمنین، سارے مسلمانوں کی مائیں، ان کی وفات متعدد مہینوں میں ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں، ان کی وفات الگ الگ مہینوں میں ہوئی۔ اگر ہم کسی مہینے کو محض اس وجہ سے کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، یا اس مہینے میں ائمہ اربعہ کا اور خلفائے راشدین کا وصال ہوا، یا اس مہینے میں حضور کی ازواج مطہرات کا وصال ہوا، یا اس مہینے میں حضرت فاطمہ کا وصال ہوا، اگر ہم اس طرح بانٹ دیں گے تو پھر کوئی مہینہ ایسا نہیں ملے گا جس مہینے میں کسی نہ کسی بڑی شخصیت کی وفات نہ ہو۔ تو پورے مہینوں کو، پورے سال کو ہم کا سال بنا دینا پڑے گا۔ صرف سفر کو کیوں خاص ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ سفر کے مہینے میں اچھے کام مت کرو، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ مت کرو، سفر کے مہینے میں کوئی کاروبار کا آغاز مت کرو، کیونکہ سفر کے مہینے میں اچھا کام کیا جائے گا تو وہ اچھا کام بھی خراب ہو جائے گا۔ شادیوں کی تاریخ طے ہوگی، شادیاں ٹوٹ جائے گی، کاروبار شروع ہوگا، کاروبار ختم ہو جائے گا۔ یہ عقیدہ لوگوں کا اس مہینے کے تعلق سے آج کی تاریخ میں بنا ہوا ہے۔ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد مہینے دیکھ کر، وقت دیکھ کر مسلموں کی طرح، بدعقیدہ لوگوں کی طرح اپنے اچھے کام کرنے کے لیے مہینے دیکھ کر رہے ہیں۔ یہ مہینہ گزر جائے، یہ مہینہ گزر جائے، اس میں بے برکتی ہے، اس میں نحوست ہے اور اس میں ناکامی ہے، اس طرح مہینوں کا نام رکھ کے مہینوں کو آگے بڑھا کے اپنے خیر کے کام کر رہے ہیں، جو سراسر اللہ پر سنگین بہتان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے مہینوں کی ناقدری ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف غلط الزام منسوخ کرنا ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ سفر کا مہینہ بے برکتی کا ہے، اللہ کی طرف وہ الزام لگا رہا ہے۔ آپ کو نہیں معلوم کہ کتنے اچھے کام نبی علیہ السلام کے اس مہینے میں ہوئے، سفر کے مہینے میں ہوئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس مہینے میں ہوا۔ آپ تاریخ پڑھیں، آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا سے نکاح اس مہینے میں کیا، سفر کے مہینے میں۔ اگر سفر کے مہینے میں بے برکتی ہوتی، سفر کے مہینے میں شادی بیاہ کرنا اچھا نہ ہوتا، مناسب نہ ہوتا، تو پیغمبر علیہ السلام کبھی اپنی شادی اس مہینے میں نہ کرتے۔ جب نبی نے شادی کیا، صحابیہ نے شادی کیا، ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات نہیں آئی، تو پھر آج مسلمان عورتوں کے دلوں میں یہ بات کیوں آ رہی ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی شادیاں، اپنے بچوں کی شادیاں سفر کے مہینے میں نہیں کریں گے؟ کیا ہماری نالج زیادہ ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم زیادہ ہے؟ دو ہی باتیں ہو سکتی ہے، یا تو نبی نے ہم کو نہیں بتایا، یا نبی کے علم سے بھی زیادہ ہم اپنے کو علامہ سمجھ رہے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے برکت نہیں رکھا، اس مہینے میں اللہ نے خیر نہیں رکھا، وہ نبی نہیں جانتے کہ معاذ اللہ ہم جانتے ہیں۔ یہی بات ہو سکتی ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی سفر کے مہینے میں اچھے کام نہیں کرتے۔ کتنے صحابہ ان کی شادیاں اس مہینے میں ہوگی، تاریخ میں ہم ایک نہیں، دو نہیں، دسیوں کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام نے اس مہینے میں اچھے کام کیے۔ اور کیوں کیے؟ اس لیے کیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ یہ مہینہ سفر المظفر ہے، کامیابی کا مہینہ ہے، ناکامی کا مہینہ نہیں ہے۔ کامیابی چاہتے ہو سفر کے مہینے میں شادی کرو، کامیابی چاہتے ہو سفر کے مہینے میں اچھے کام کرو، کیونکہ نبی نے اس کا نام ہی سفر المظفر رکھا ہے۔ اتنی صراحت کے بعد پھر بھی آج ایک بہت بڑی تعداد ہم مسلمانوں کی ان بد عقیدوں میں مبتلا ہے، ان جہالت میں مبتلا ہے کہ ہم اچھے کام کے لیے انتظار کریں گے کہ سفر کا مہینہ گزر جائے۔ کیوں بھائی؟ سفر کے مہینے میں کیا خرابی ہے؟ اگر واقعی کسی مہینے میں غم منانا اس کا حق ہوتا یا غم منانا جائز ہوتا تو آپ سفر کے مہینے کو منحوس کیوں سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ آپ کو تو ربیع الاول کے مہینے کو سب سے زیادہ منحوس والا مہینہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات سفر کے مہینے میں نہیں ہوئی، بلکہ نبی علیہ السلام کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں 11 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ اگر غم منانا ہو یا کسی مہینے میں خیر کے کام نہ کرنا ہو یا کسی مہینے کو منحوس سمجھنا ہو تو ربیع الاول کو سمجھا جائے۔ سفر کو اس لیے سمجھا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اسی مہینے کے آخری دنوں میں خراب ہوئی، آپ کو بخار اسی مہینے کے آخری دنوں میں ہوا، اور پھر آپ 10-12 دن تک مسلسل بیمار رہے کر 11 ربیع الاول کو بعض روایات کے مطابق 12 ربیع الاول کو اس دار فانی سے پردہ فرما گئے، رخصت فرما گئے۔ بد عقیدہ لوگ سفر کے مہینے کو اس لیے منحوس کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تھا۔ اگر صرف بخار آنے پر کوئی مہینہ منحوس ہو سکتا ہے تو حضور کی وفات والا مہینہ کیوں منحوس نہیں ہو سکتا؟ ربیع الاول میں پھر ہم کیوں خیر کے کام کرنا چھوڑ رہے ہیں؟ برابر خیر کے کام ہو رہے ہیں۔ عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ ربیع الاول میں بند کر دیا جائے، ربیع الاول میں روک دیا جائے، لیکن ربیع الاول کے مہینے میں تو ہم برابر شادیاں کر رہے ہیں، خیر کے کام کر رہے ہیں۔ اگر نہیں کر رہے تو محرم کے مہینے میں اور سفر کے مہینے میں نہیں کر رہے۔ اس عقیدے کو میرے دوستوں درست کرنے کی ضرورت ہے۔ دین کا، اسلام کا، شریعت کا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن حدیث میں کہیں پر بھی سفر کے بارے میں، اس کی نحوست کے بارے میں کبھی کہیں کسی پر بھی تذکرہ نہیں کیا گیا ہے۔ پھر یہ چیز ہم کہاں سے لائے؟ یہ عقیدہ ہم پھر کہاں سے لائے؟ یہ جاہل لوگوں سے ہم پر منتقل ہو کے آیا ہے۔
یہ جہالت ہے، یہ اویئرنیس کی کمی ہے، جس کی وجہ سے ہم لوگ دین اور شریعت کو نہیں جانتے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بدعقیدگیوں میں مبتلا ہے۔ ہم کو آج بھی اپنی اصلاح کر لینے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کسی کی موت سے یا کسی کو نقصان پہنچنے سے کسی دن میں، کسی زمانے میں نحوست قائم نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سب سے بڑا دن ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں، ان 7 دنوں میں سب سے بڑا دن کون سا ہے؟ جمعے کا دن، جس کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ عید المومنین ہے۔ جمعے کا مقام و مرتبہ ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبہ، جمعرات کے مقابلے میں بڑا ہوا ہے۔ آج کا دن فضیلت والا دن ہے۔ کیوں فضیلت والا ہے دن؟ کبھی آپ نے معلوم کرنا سوچا کہ آخر جمعے کو اتنی فضیلت کیوں دی گئی ہے عام دنوں کے مقابلے میں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعے کو سید الایام کہا ہے۔ 4 باتوں کی وجہ سے۔ نمبر 1، جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ نمبر 2، جمعے ہی کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا، یعنی آپ کا انتقال ہوا جمعے ہی کے دن۔ نمبر 3، نبی نے فرمایا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو ساری انسانیت مر جائے گی۔ قیامت کے قریب جتنے لوگ زندہ ہوں گے ساری مخلوقات مر جائے گی، سب مر جائیں گے، حتیٰ کہ فرشتے بھی مر جائیں گے۔ ہر مخلوق کو موت دے دی جائے گی، صرف اللہ کی ذات تنہا زندہ رہے گی۔ وہ دن بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اور پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے دوبارہ تو ساری مخلوقات زندہ ہو کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائے گی حساب کتاب۔ تو نبی نے فرمایا ان 4 واقعات کی وجہ سے جو اسی دن واقع ہوں گے، جمعے کے دن واقع ہوں گے، اس کی وجہ سے یہ مہینہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ تو اب اس میں آپ دیکھیں کہ 2 چیزیں تو ایسی ہیں جن کا تعلق موت سے ہے۔ جمعے کو فضیلت دی گئی اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی موت جمعے کے دن واقع ہوگی۔ جمعے کی فضیلت اس لیے ہے کہ ساری انسانیت کو موت دی جائے گی، ساری مخلوقات کو موت دی جائے گی جمعے ہی کے دن۔ اگر موت قابل نحوست چیز ہوتی یا موت منحوس چیز ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موت کو بنیاد بنا کے کسی دن کو فضیلت والا نہیں بتاتے، جمعے کے دن کو فضیلت والا نہیں بتاتے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے یا کسی بڑی شخصیت کی وفات ہو جائے تو اس کی وجہ سے اس دن میں یا اس مہینے میں اس زمانے میں کوئی نحوست نہیں ہوگی۔ اگر نحوست ہوگی تو سب سے زیادہ نحوست تو جمعے کے دن ہونا چاہیے، کیونکہ جمعے کے دن آدم علیہ السلام کی وفات ہو رہی ہے، جمعے کے دن ساری انسانیت اور ساری مخلوقات کی وفات ہونے والی ہے، تو سب سے زیادہ منحوس دن تو جمعے کا ہونا چاہیے۔ لیکن نبی علیہ السلام نے سب سے بابرکت دن جس کو کہا وہ جمعے کا دن۔ اس لیے میرے دوستو، جہالت کی وجہ سے بدعقیدگیوں میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین جانکاری سے آتا ہے، دین معلومات سے آتا ہے، دین دیکھا دیکھی کا نام نہیں ہے، دین جاہلوں کے عقیدوں کو اپنی طرف منسوخ کر لینے کا نام نہیں ہے۔ دین تو بہت احتیاط والا ہے۔ ہم کو دیکھنا پڑے گا جس عقیدے میں ہم مبتلا ہے، جس گمان میں ہم مبتلا ہے، جس کام میں ہم مبتلا ہے، وہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کی سند نبی علیہ السلام سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے۔
اس کی سند صحابہ سے مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے؟ اگر مل رہی ہے تو قبول ہے، اگر نہیں مل رہی ہے تو ہم کو ایسے عقیدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ کامیابی کا مہینہ ہے، اچھے کام کیجئے، کامیابی کے کام کیجئے، کاروبار کا آغاز کیجئے۔ آپ اس عقیدے سے، اس بد عقیدے سے باہر نکلیے کہ اگر آپ اچھے کام اس مہینے میں ہوں گے تو وہ کام بگڑ جائیں گے۔ اللہ سے معافی مانگیے، توبہ کیجیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو مظفر والا مہینہ قرار دیا ہے۔ مظفر والا، کتنے اچھے کام ہوئے اس مہینے میں، تاریخ اسلام بھری پڑی۔ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا اس مہینے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو جو ایک بڑی فتح نصیب فرمائی ہے، جس کو ہم غزوہ خیبر کہتے ہیں۔ خیبر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، صحابہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی فتح نصیب فرمائی، جس کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ جب خیبر کی جنگ ہوئی اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 قلعے، بڑے بڑے قلعے دشمنوں کے 15 فتح کر لیے۔ ایک آخری قلعہ فتح ہونا تھا، بہت خطرناک تھا، دشمن طاقتور تھے، اس قلعے کو فتح کرنا تھا۔ رات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ میں اعلان کیا کہ کل اللہ تعالیٰ اس شخصیت کے ہاتھوں پر اس 16ویں قلعے کو فتح کرے گا، اس بڑے قلعے کو فتح کرے گا، جس شخصیت سے اللہ راضی ہے، جس شخصیت سے محمد رسول اللہ راضی ہے۔ صحابہ نبی کے اس اعلان پر پریشان تھے، سوچ رہے تھے یہ کون خوش نصیب ہے جو کل صبح اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ میں جھنڈا دیں گے اور وہ خیبر کو فتح کرے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عثمان غنی بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، حضرت طلحہ اور زبیر بھی تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے۔ رات بھر صحابہ کرام سوچتے رہے کون خوش نصیب ہے جس سے اللہ راضی ہے، جس سے رسول اللہ راضی ہے، جس کے ہاتھوں پر یہ عظیم الشان فتح ہونے والی ہے۔ جب صبح اٹھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلب کیا، حضرت علی کو بلایا، وہ آئے اپنے خیمے سے، ان کی آنکھوں میں درد تھا، آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلب کر کے ان سے کہا، اے علی، اللہ تعالیٰ اس خیبر کو تمہارے ہاتھوں پر فتح کرنے والے ہیں، تم جھنڈا لے کر آگے بڑھو۔ حضرت علی کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں درد ہے، آنکھوں میں چشم ہو گیا ہے، مجھے میرے آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، میں کیسے جنگ کروں گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب منہ سے نکال کر اپنی انگلی سے حضرت علی کے آنکھوں میں اپنا لعاب ڈالا، حضرت علی کو شفا ہو گئی لعاب مبارک کی وجہ سے، اور گئے قافلہ لے کر، جھنڈا لے کر، بڑے بڑے سورماؤں کو اور بڑے بڑے بہادروں کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پچھاڑ دیا، اور اسلام کو ایک بہت بڑی فتح ملی، جس کی روشنی میں حضرت علی کو فاتح خیبر کہا جاتا ہے۔ اتنی بڑی کامیابی اگر کسی مہینے میں ملی ہے صحابہ کو، رسول اللہ کو، تو وہ سفر کا مہینہ تھا۔ اگر سفر کے مہینے میں کامیابی نہیں ملتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگ میں نہ جاتے۔ جنگ میں جانا کوئی آسان کام نہیں تھا میرے دوستو۔ جنگ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی جان ہتھیلی میں لے کے نکلنا۔ جتنے لوگ جا رہے ہیں کسی کی گارنٹی نہیں تھی کہ وہ واپس آئیں گے زندہ حیات کے ساتھ۔ یہ بہت بڑا کام ہے جنگ پہ جانا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں تو نبی نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ تھوڑا سفر کا مہینہ گزر جانے تو سفر کے مہینے کے بعد جنگ کر لیں، جیسا کہ آج ہماری عورتیں سوچ رہی ہیں، ہمارے مرد سوچ رہے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ گزر جانے تو پھر اچھے کام کریں گے۔ میرے دوستو، اسلام میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس مہینے میں اللہ کے رسول
جو نبی کے بعد مقام و مرتبے کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں. کیا کہا ان کے بارے میں؟ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق عبداللہ ابن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ. سب سے بڑے آدمی ہیں، سب سے بڑے صحابی ہیں نبی کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے نبی کی زندگی میں، نبی کی حیات میں 17 مرتبہ 17 بار انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پر کھڑے ہو کر، مصلی میں کھڑے ہو کر امامت کی، نماز پڑھائی. کسی کی ہمت نہیں تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائی. کیوں پڑھائی؟ نبی نے حکم دیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے، اسی سفر کے مہینے میں آخری دنوں میں سخت بخار چڑھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے تشریف نہیں لائے. بیماری کی وجہ سے، بخار کی وجہ سے صحابہ انتظار کرتے رہے کہ حضور تشریف لائیں گے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس نتیجے پہ پہنچے کہ وہ نہیں جا سکتے نماز پڑھانے کے لیے، تو حضور نے حکم دیا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے مصلی پہ کھڑے ہو کر. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء کے منصب امامت پر کھڑے ہو کر امامت کا شرف جس عظیم مہینے میں حاصل ہوا، وہ عظیم مہینہ سفر کا مہینہ تھا. سفر کے مہینے میں ان کو یہ مقام ملا کہ وہ اللہ کے رسول کی جگہ پہ کھڑے ہو کے مسلمانوں کی امامت کے فرائض انجام دیے اور مسلمانوں کے بعد میں امیر المومنین بنے. یہ سب کام، یہ سب اچھے کام، یہ سب خیر کے کام، یہ سب شادی بیاہ کے کام رسول اللہ نے، صحابہ نے اس مہینے میں کیا ہے، سفر کے مہینے میں. اس کے باوجود آج ایک بہت بڑی تعداد میرے دوستوں اس مہینے کو منحوس سمجھتی ہے. کیا ماہ سفر منحوس ہے؟ بالکل نہیں ہے میرے دوستوں. یہ مہینہ تو برکتوں والا مہینہ ہے، کامیابی حاصل کرنے کا مہینہ ہے. حیدرآباد میں کتنے شادی خانے ایسے ہیں جو محرم کے مہینے میں خالی ہے، سفر کے مہینے میں خالی ہے. کیوں خالی ہے؟ اس وجہ سے خالی ہے کہ مسلمان اس میں اچھے کام کرنے کے لیے ابھی بھی تیار نہیں. ابھی بھی اس وقت بھی، اس مہینے میں بھی، یہ سفر کا مہینہ ہے. آپ جائزہ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جو اس میں اچھے کام کر رہے ہیں. اگر نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے میرے بھائی؟ کیا قرآن ان کے پاس دلیل ہے؟ کیا حدیث ان کے پاس دلیل ہے؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور صحابہ کے قوانین اور عمل ان کے پاس دلیل ہے؟ اگر نہیں ہے تو کس بنیاد پر آپ اس بدعقیدگی میں مبتلا ہے؟ یاد رکھو میرے دوستو، سب سے بڑا عمل اللہ کے پاس، سب سے بڑی چیز عقیدہ ہے. عقیدہ درست ہوگا، اگر اعمال غلط بھی ہوں گے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ مغفرت کر دیں گے. اگر عقیدہ خراب ہوگا، اعمال کتنے ہی اچھے ہوں، ہمارے اعمال ڈسٹ بن میں ڈال دیے جائیں گے اور اللہ ہمارے اعمال کو ہمارے منہ میں مار دیں گے. اگر خدا نہ خواستہ ہمارے عقیدے خراب ہو. عقیدے کی حفاظت کیجیے. سب سے اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ہمارا عقیدہ ہے ہر اچھا کام، ہر اچھی چیز، ہر اچھی تقدیر، ہر برا کام، ہر بری چیز، ہر بری تقدیر کس کی طرف سے ہے؟ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اللہ کی طرف سے ہے. کوئی غم کی خبر اللہ کے فیصلے کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. ہر اچھے کام میں، ہر خیر کے کام میں، ہر برے کام میں اللہ کا دخل ہے، اللہ کا حکم ہے. اچھی تقدیر کو بھی ماننا ہے، بری تقدیر کو بھی ماننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اچھا کام اللہ کی طرف سے، برا کام زمانے کی طرف سے، برا کام سفر کی طرف سے، برا کام ربیع محرم کی طرف سے. ایسا نہیں ہے میرے دوستو. ہر چیز کی نسبت اللہ کی طرف ہے. عقیدوں کو درست کیجیے. عقیدے بہت اہمیت کے حامل ہے. آج سارا بگاڑ ہمارا عقیدے خراب ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے. لوگ ایمان کے
دائرے سے نکل کر خارج اسلام ہو رہے ہیں بدعقیدیوں کی وجہ سے۔ حفاظت کیجیے عقیدوں کی، عقیدوں پر محنت کیجیے، عقیدوں کا کورس کیجیے، اپنے بچوں کو پڑھائیے، خود پڑھیے۔ آج ہم دادا بن گئے ہیں، نانا بن گئے ہیں اور بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک بن گئے ہیں، تاجر بن گئے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے عقیدوں کی خبر نہیں ہے۔ اگر بٹھا کے پوچھا جائے کسی ضعیف شخص سے، بوڑھے شخص سے جو کسی کا نانا بن گیا ہے، کسی کا دادا بن گیا ہے، بتاؤ اسلام کے بیسک اور بنیادی عقیدے کیا ہے؟ 100 لوگوں میں ایک آدمی نہیں بتا سکے گا کہ اس کے بنیادی عقیدے کیا ہے۔ اسلام کے ساتھ مذاق نہیں تو اور کیا ہے؟ عقیدے پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ آپ بے نمازی مر جائیں گے، اللہ آپ کی مغفرت کر سکتے ہیں۔ آپ بے روزہ مر جائیں گے، اللہ مغفرت کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ عقیدے کی خرابی کے ساتھ مریں گے، اللہ کے پاس مغفرت کی کوئی گارنٹی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقیدہ خراب ہوگا تو دائرہ اسلام سے نکل جائے گا، عقیدہ خراب ہوگا تو ایمان سے نکل جائے گا۔ اگر کسی عملی گناہ میں مبتلا ہے تو علماء نے کہا کہ ایمان سے تو نہیں نکلے گا لیکن گنہگار ہوگا، اور مسلسل کنٹینیو میں گناہ کرتے رہے گا تو ہو سکتا ہے کہ کنٹینیو گناہ کرنے کی وجہ سے، کنٹینیو نماز چھوڑ دینے کی وجہ سے، کنٹینیو شراب پینے کی وجہ سے، کنٹینیو روزہ چھوڑ دینے کی وجہ سے بعد میں چل کے ہو سکتا ہے کہ وہ ایمان کے دائرے سے نکل جائے۔ لیکن صرف نماز چھوڑ دینے سے کوئی آدمی کافر نہیں ہوتا۔ ہاں، نماز کا اس نے انکار کر دیا، نماز کا اس نے انکار کر دیا، نماز کی فرضیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب عقیدے کا مسئلہ ہے، اس عقیدے کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمارا بنیادی عقیدہ، کتنے بنیادی عقیدے ہیں؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ ایمان کے عقیدے ہیں۔ اسے بتایا نبی علیہ السلام نے کتنے اہم عقیدے ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا یہ ہمارا سب سے بڑا عقیدہ ہے۔ ملائکتہ، فرشتوں پر ایمان رکھنا ہے، اور اللہ کے رسولوں پر اور اللہ کے نبیوں پر ایمان رکھنا ہے، اللہ کی کتابوں پر ایمان رکھنا ہے، اور والیوم الآخر، آخرت کے دن پر ایمان رکھنا ہے، والقدر خیرہ وشرہ، اچھی تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، بری تقدیر پر ایمان رکھنا ہے، اور یہ ایمان رکھنا ہے کہ ہر اچھا کام اللہ کی طرف سے ہے، کوئی بھی کام اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی۔ جب یہ عقیدہ ہمارا مضبوط ہوگا تو ہماری کیا مجال ہوگی کہ ہم سفر کے مہینے کو برا بلا کہیں گے، محرم کے مہینے کو برا بلا کہیں گے۔ اگر اس عقیدے میں ہم مضبوط ہوں گے تو ہمارا یہ ایمان ہوگا سال کے 12 مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اور مہینے کے 30 دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ کسی گھڑی میں کوئی نحوست نہیں ہے، کسی گھڑی میں کسی دن میں کوئی بے برکتی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی نحوست ہوگی یا کوئی غلط کام ہوگا تو وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، ہمارے بدعمالیوں کی وجہ سے ہوگا، ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوگا۔ یہ سوچنا ہے، نہ یہ کہ زمانہ خراب ہے، زمانے کی وجہ سے یہ غلط کام ہوا ہے۔ اس عقیدے کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آخری عقیدہ کیا ہے؟ آخری عقیدہ یہ ہے والبعث بعد الموت، ایک زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی، جس کو بعد الموت کہتے ہیں، یعنی موت کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے ہر انسان کو۔ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کب ختم ہو جائے، کب ہمارا بٹن آف ہو جائے، کب ہماری سانسیں رک جائے، کوئی نہیں جانتا۔ یہ زندگی تو امتحان کی زندگی ہے۔ اصل زندگی ہماری مرنے کے بعد شروع ہوگی، مرنے کے بعد ہماری اصل زندگی شروع ہوگی۔ اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں، والبعث بعد الموت۔ ان عقیدوں پہ محنت کیجیے میرے دوستوں، عقیدوں کو مضبوط کیجیے، عقیدوں کے بارے میں کوئی کمپرومائز مت کیجیے۔ اور بھی عقیدے ہیں بہت سارے، یہ تو بنیادی اور بیسک ہے، اس پر ایمان لانا ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ اور یہ جتنی
جتنی بدعقیدگیاں پھیل رہی ہے وہ مردوں سے زیادہ عورتوں میں پھیل رہی ہے۔ مرد پھر بھی جمعے کی نماز میں آ کر، کسی درس قرآن میں بیٹھ کر، کسی اللہ والے سے مل کر، کسی کتابی تعلیم میں بیٹھ کر کچھ دو چار دین کی باتیں اس کے کانوں میں پڑ جاتی ہے، ہفتے میں ایک مرتبہ، 15 دن میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ۔ لیکن سب سے زیادہ محنت کرنے کی جس طبقے میں ضرورت ہے وہ ہماری عورتیں ہیں۔ ان عورتوں کو ہم نے گھروں میں بند کر کے رکھ دیا ہے۔ جب وہ عورتیں نہ کسی بیان میں آئے گی، نہ کسی درس قرآن میں آئے گی، نہ کسی عالم کی محفل میں آئے گی، تو وہ دین کہاں سے سیکھے گی؟ جب ہم نے ان کے دین کا انتظام نہیں کیا تو وہ لوگ گھر میں بیٹھ کر دین سے دور ہو کر اسی بدعقیدگیوں میں زیادہ مبتلا ہے۔ اور جب عورتوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، خاندان تباہ ہو جاتا ہے، نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جس طرح اپنی بیویوں، بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے کپڑے لباس کا انتظام کر رہے ہیں، ان کے لیے ضروریات زندگی کا انتظام کر رہے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے اس سے زیادہ ان کے دین کی حفاظت کی فکر کریں، اس سے زیادہ ان کے پاس اسلامی تعلیمات کا اویئرنیس لائیں، ان کے اندر نالج بڑھائیں، ان کو کسی اللہ والوں سے ملاقات کرا کے ان کی مجلسوں میں بٹھا کے ان سے دین سکھائیں، مشورہ کریں آپ کہ ہم اپنے گھر کی مستورات تک دین کیسے پہنچائیں گے، ان کے عقیدوں کو کیسے درست کریں گے۔ جیسے کھانا کھلانا ذمہ داری ہے، دین کی اس غذا کو پورا کرنا بھی ایک باپ کی، ایک شوہر کی، ایک بھائی کی اپنے عورتوں کے سلسلے میں ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری سے ہم سبکدوش ہو جائیں گے، کل قیامت کے دن جب تک یہ جواب نہیں دیں گے، اللہ ہمارے کسی عمل میں ہماری مغفرت اور بخشش نہیں کریں گے اور ہمیں آگے نہیں بڑھائیں گے۔ بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، جہالت کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی صحابی نے کسی مہینے کو، کسی دن کو برا بھلا نہیں کہا، کسی وقت کو برا بھلا نہیں کہا۔ نبی کے بعد صحابہ تھے، صحابہ نے کسی مہینے کو برا بھلا نہیں کہا۔ صحابہ کے بعد تابعین آئے، تابعین والے وہ لوگ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، ایک بڑا طبقہ وہ دکھا، انہوں نے بھی کسی مہینے کو برا بھلا نہیں کہا، کسی دن کو برا بھلا نہیں کہا۔ تابعین کے بعد طبع تابعین آئے، انہوں نے بھی کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ اس کے بعد کے دور والے آ کر، اس کے بعد کے زمانے والے آ کر جہالت میں مبتلا ہو کے مہینوں میں برکت بے برکتی کے فیصلے کر رہے ہیں، جبکہ اللہ نے کسی مہینے کو بے برکت نہیں بنایا۔ ہر مہینے کے نام کے ساتھ اس کی نسبت جوڑی ہے۔ رمضان کے ساتھ رمضان المبارک کہا ہے، شوال کے ساتھ شوال المکرم کہا ہے، محرم کے ساتھ محرم الحرام کہا ہے، سفر کے ساتھ سفر المظفر کہا ہے، یعنی کامیابی کا مہینہ۔ اگر تھوڑی سی گنجائش ہوتی بے برکتی کی، نحوست کی، تو نبی علیہ السلام اشارتاً ہی بتا دیتے امت کو، کنایتاً ہی بتا دیتے امت کو کہ اس مہینے میں کوئی خیر کے کام نہ کرو۔ لیکن نبی نے نہیں بتایا، نبی نے تو خود عمل کر کے بتایا۔ اپنی شادی کی حضرت میمونہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاذ اللہ بھول ہو رہی تھی، آپ سفر کا مہینہ آپ کے دماغ میں نہیں تھا، آپ نکاح کا ارادہ کیا، نکاح کا پیغام حضرت میمونہ کی خدمت میں بھیجا، تو کیا نبی اگر بھول جاتے معاذ اللہ تو حضرت میمونہ کو صحابیہ بھی، حضرت میمونہ بھی تو روک سکتی تھی، یا رسول اللہ آپ سے نکاح کرنا یہ تو بہت بڑے شرف کی بات ہے، بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، یعنی آپ سے نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو لقب دیں گے وہ ام المؤمنین کا لقب دیں گے۔ ام المؤمنین کا مطلب یہ ہے جو نبی کی بیوی ہوگی وہ ساری امت کی ماں ہوگی۔ جب اگر کوئی عورت نبی کی بیوی بن جائے، نبی کی شریک حیات بن جائے، نبی کی زوجہ بن جائے، تو یہ مقام اتنا بڑا ہے کہ اس عورت کا باپ بھی اپنی بیٹی کی ماں تحت آ جائے گا اور اس کے باپ کو بھی اپنی بیٹی کو ماں بولنا پڑے گا۔ یہ ام المومنین ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بیوی ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے رشتے کے اعتبار سے، لیکن اسلام نے حضرت عائشہ کو جو مقام دیا وہ مقام اتنا اونچا ہے
کہ حضرت ابو بکر باوجود یہ کہ حضرت عائشہ کے باپ ہے، والد ہے، لیکن اللہ نے جو مقام دیا اس مقام کی روشنی میں حضرت عائشہ ابو بکر کی ماں ہے۔ حضرت عائشہ یہ ام المومنین ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی یا رسول اللہ تھوڑا ٹھہر جائیے، ایک مہینہ گزر جائے گا سفر کا، ہم ربیع الاول میں شادی کر لیں گے تاکہ ہم ایک نحوست کے کام سے معاذ اللہ ہو جائے۔ لیکن کسی نے ایسا نہیں کیا، نکاح بھی ہوئے، شادیاں بھی ہوئے، اچھے کام بھی ہوئے، جنگیں ہوئے، فتوحات ہوئی، اور کتنی شادیاں نکاح ایسے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے آنے کے بعد کیا۔ جنگ سے آنے کا مطلب یہ ہے جب کوئی جنگ سے آتا ہے تو وہ زمانہ غم کا زمانہ ہونا چاہیے، اور وہ زمانہ افسوس کرنے کا زمانہ ہونا چاہیے، کیونکہ کتنے لوگ گئے تھے جنگ میں اور کتنے لوگ واپس آئے، جو لوگ شہید ہو گئے ان کا غم منایا جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے مدینے میں غم کا ماحول ہوتا، لیکن حضور جنگ سے آتے تو جنگ سے آ کے نکاح کرتے، شادی کرتے، اور یہ بتاتے کہ یہ غم کی چیز نہیں ہے شہادت موت، یہ تو خوشی کی چیز ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک طے شدہ امر ہے۔ اس لیے میرے دوستو، جو بدعقیدگی ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں پھیل رہی ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، فلاں مہینہ اچھا ہے، فلاں مہینہ برکت کا ہے، فلاں مہینہ بے برکت کا ہے، یہ سب عقیدے جاہلانہ عقیدے ہے۔ ہم سب کو اس سے احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، شعور بیداری کی ضرورت ہے، خواتین میں، عورتوں میں محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور سب پر صحیح عقیدوں کو پہنچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔